برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت سے ہم غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے وہاں تک اپنے دروس کا سلسلہ پہنچا سکے۔ تو غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد کفار مکہ پہ اتنی بڑی ضرب پڑی کہ ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اور اس دور میں تو یہ عدد جو ہیں یہ بہت بڑے عدد سمجھے جاتے تھے۔ یہ تو اب ہے نا کہ چلو لاکھوں بندے مر گئے، اس دور میں تو یہ برابر کی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلوار کی، تیر کی، اور اس کے بعد نیزے کی، باقاعدہ برابر میں مبارزت، اور بڑے سے بڑا یعنی یہ تو اس دور میں بہت بڑی فوج سمجھی جاتی تھی کہ مکے والے 1000 آدمی لے کر مقابلے پہ آ جائیں۔ تو اگر 1000 آدمی 313 کے مقابلے پہ اس بری طرح شکست کھائے کہ 70 سردار اس کے مارے جائیں اور 70 جو ہے قید ہو جائیں تو یہ ان کے لیے کوئی معمولی بات۔ اس لیے پورے کفار جو تھے ان کا خون کھول گیا، اور مکے میں ہر طرف ہر گھر میں ماتم، کیونکہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا نا جس کا بندہ یا مارا گیا یا گرفتار ہو۔ ہر گھر میں ایک ماتم قضا بن گیا۔ ابو سفیان سردار بنا۔ اب دوسری مشکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تخطیط تھی اس کے تابع ان کو یہ پیش آئی کہ ان کا ایک اور قافلہ شام سے آنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حملہ آور ہوئے۔ بنی غطفان قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے روک دیا کہ یا رسول اللہ کم از کم آپ ہمارے علاقے میں لڑائی نہیں، ہم ہمارے قبیلے کا نہ آپ سے کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہمارا قریش، اور اس وقت قریش ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں، جب یہ ہمارے حدود سے گزر جائیں آپ لڑیں آپ نہ لڑیں ہمارا کوئی دخل نہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حدود میں لڑائی ہو۔ تو بہرحال قافلہ نکل گیا، لیکن مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ اب تو قافلہ آ نہیں سکتا، کیونکہ مکہ مکرمہ کا جو راستہ ہے ان کے تجارت کے براکز جو تھے وہ 2 تھے، ایک شام ایک یمن۔ اب یمن تو وہ جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مکے سے یمن کا راستہ جو ہے وہ تو مدینہ منورہ راستے میں نہیں آتا، وہ تو یہ طریق اللیس سے سیدھا مدینے چلے گئے، شام سے یمن چلے گئے۔ لیکن شام جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ تو حل کوئی نہیں تھا ان کے پاس بات سوائے مدینے منورہ کے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم کیا حل، بڑی مشکلوں کے بعد ان کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب بدلہ بھی تو لینا ہے نا مسلمانوں، وہ تو نہیں بھولتے تھے، قبائل کے لوگ تھے، وہ تو اپنا خون نہیں بھولتے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تجارتی قافلے جو ہیں ہم بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ منورہ آئیں یوں نہ کریں، بلکہ ہم شام سے براستہ عراق کا راستہ لے کر اوپر سے پھر یعنی بالکل مدینہ منورہ سے کافی دور جو ہے پھر نیچے اتریں، کیونکہ یہ نجد کا علاقہ جو کہلاتا ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ حجاز ہے اور پھر نجد ہے، یہ نجد کا علاقہ صرف یہ نہیں کہ ریاض کو نجد کہتے ہیں، بلکہ یہ نجد العراق، پورے عراق تک جو ہے وہ نجد۔ اصل میں کیا معنی، نجد کا معنی ہے اونچا، یعنی یہ اونچائی والا علاقہ، اور ادھر جو ہے تہامہ اور حجاز یہ اس کے مقابلے پہ نیچے والا علاقہ ہے۔ تو یہ نجد جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے نجد العراق، عراق تک، یہ نہیں کہ صرف اس ریاض کے علاقے کو نجد کہا جاتا ہے۔
اس لیے جو احادیث مبارک میں بعض مقامات پر نجد کے بارے میں ہیں یا نجدی کے بارے میں باتیں آتی ہیں تو ہمارے ملک میں بعض علماء بعض مولوی کو حوالہ لے کے کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی نجدی ہوں گے. وہ اصل میں نجد العراق اس سے مراد ہے. یہ نجد تو مراد ہی نہیں ہے. اس نجد کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. یہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے متعارف ہوا. 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی مقام نہیں تھا کہ کوئی ریاض کا شہر تھا یا کوئی برائدہ تھا یا غسیم تھا یا اس وقت کوئی اس کو نجد کہا جاتا. یہ تو پورا علاقہ مانا ہی نجد العراق تھا. تو وہ احادیث میں جو آتا ہے کہ شیطان آیا فی صورت رجل نجدی، کہ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی، تو مانا اس سے یہ ہے کہ نجد کا مانا یہ تھا کہ نجد العراق. اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو. اسی لیے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغداد فتح ہوا ہو. تاریخ موجود ہے دنیا میں. اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ علاقہ جتنا ہے یعنی نجد کا، بغداد کا، کوفے کا، یہ ویسے بھی ایک فطری طور پر ایسی قوم ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں عربوں میں ایک مسل ہے کہ الکوفی لائی، کہ اگر کوفے کا آدمی ہے تو سمجھے وفا نہیں کرے. یہ ان کی ایک پرانی تاریخ میں عادت. اچھا، محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ اذا حدث رجل من اہل الکوفہ، کہ اگر کوئی کوفے کا آدمی تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو 99 کو تو سمجھ لینا نا کہ غلط ہے، اور ایک بچے کو اس میں بھی ذرا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو. یعنی محدثین کے ہاں اصل ہے. اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی. اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور وہ فی عراقنا، عراق کے لیے بھی دعا مانگے تو اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا. اس نے کہا حضور بھی مہربانی کریں وہ نجد العراق کے لیے تو دعا مانگے، فیہا میرتنا و میرت اہلنا، ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی، ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں قحط ہو گیا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا منہا ہونا تطلع الفتن، منہا ہونا تطلع الفتن. آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ مقام کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے، لیے میں دعا کروں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 پھر جائے گی، اور وہ 73 فرقے جو ہیں ان سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے تھے، باقی سب جہنمی. تو وہ 72 فرقے ان سب کا منبع پیدائش کیا ہے؟ عراق. وہ سب وہی سے پیدا ہوئے. 72 روافض ہوں، خوارج ہوں، نواصب ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، کرامیہ ہوں، مشبہہ ہوں، سب تمام فتن وہاں سے پیدا. معتزلہ کے کتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے. عبداللہ بن سبا وہاں سے نکلا، حسن بن سبا وہاں سے نکلا، یہ شیعت کے جھگڑے وہاں سے چلے. یہ سارے فتن حضور نے فرمایا تھا ہا ہونا تطلع الفتن، ہا ہونا تطلع الفتن. کیا سے فتنے اٹھے. اللہ پاک معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا، تو یہ نجد چھوڑا نہیں تھا، یہ نجد العراق تک جاتا تھا. تو اب قریش مکہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم اپنے قافلے کو بھیجیں نجد عراق، اب سے اترتا ہوا مدینہ منورہ سے اوپر اوپر دور آگے نیچے اترے ہوں. اور اس قافلے کے بارے میں ہم نے ایسا رازداری سے بھیجنا ہے نا کہ کسی کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. اور اس میں انہوں نے سب نے پھر پیسہ لگایا اس کا.
کہ بھی اس سے جو مال آئے گا، جو دولت آئے گی، تو ہم مسلمانوں سے بدلا لیں۔ اس زمانے میں 1,00,000 درہم کی تو صرف چاندی تھی، سونا الگ، پیسہ الگ، کرنسی الگ، صرف چاندی جو تھی اس قافلے میں وہ 1,00,000 درہم کی تھی اس زمانے میں۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ دو آدمی تھے، ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا نام نعیم ابن مسعود تھا، وہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے۔ اس زمانے میں شراب شروع، حرام شراب تو تھی نہیں۔ ویسے بھی ان میں اس وقت کوئی جو ہے ایک مسلمان تھا، ایک کافر، بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ جب نشہ زیادہ ہوا تو نعیم نے کہا کہ ذرا دیکھو، ابھی ہمارا قافلہ ذرا آ جائے خیریت سے، دیکھو مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ اب مسلمان کو تو کھوج تو ہونی تھی نا، چاہے کتنا کمزور ہو بیچارہ مسلمان، چاہے کتنا کمزور ہو جائے، کتنا ضعیف ہو جائے، اللہ نے ایک اسلام کے ساتھ محبت تو اس کے ذہن میں، دماغ میں، ضمیر میں رکھی ہے نا، ایک نیچر ہے، فطرت ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوتی ہے، کافر کو کافر سے محبت ہوتی ہے۔ المومن بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے کہ مومن بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ یعنی کسی بھی کفر دیار کفر میں چلے جائیں، ہندوستان کو دیکھ لیں اور کسی جگہ کو دیکھ لیں کہ وہاں کچھ ہو جائے، وہاں کے مسلمان یہ تو کبھی نہیں برداشت کرتا کہ مسلمان کو ذلت ہو یا مسلمان کو شکست ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے ہاتھی واقعی کرکٹ فٹ بال کیا ہوتی ہے، لوگ وہاں میچوں کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ مسلمان جیتے ہیں۔ حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا کرکٹ میں جیت گیا، کوئی ہار گیا، کوئی مر گیا، کوئی نہ مر گیا۔ اچھا، کرکٹ کھیلنے والے کون سے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، وہ جہاد سیکھ رہے ہیں بیچارے تو، لیکن ایک فطرت ہے، نیچر ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم نہ چاہیں تب بھی ہمارے دل سے دعا تو ان کے لیے نہیں، ہم چاہے نہ بھی چاہتے ہیں۔ اچھا، کتنے وہاں آپ کے مسلمان ہیں، اور خاص طور پر جو مسلمان آپ کے وہاں عہدوں پر ہیں، منسٹر ہیں، ڈپٹی منسٹر ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو نام کے مسلمان ہیں اکثر، کیونکہ اگر کام کے مسلمان تو پاگل تھوڑے ہیں کہ ان کو عہدہ دے دیں، وہ بلکہ بالکل نام کے مسلمان ہیں، بلکہ یعنی وہ ہندو سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اسلام کے بارے میں ان کے دل سے بھی بات نکل جاتی ہے، کریں کہ آخر مسلمان تو ہے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، محبت کی بات ہے، یہ قدرت نے ایک رشتہ بنایا ہے۔ میں میرے خیال میں امریکہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کسی پلازے میں کوئی شاپنگ بازوں میں لے گئے، ایک نوجوان بچی، بالکل میرے خیال میں 20 سال کی لڑکی ہوگی، دور سے بیچاری دوڑتی آئی، وہ پتہ نہیں اس کو وہ ایکسیلیٹر نہیں ملا، اس کے لیے ہم چھلانگ کے بیچاری بھائی بھاگتے بھاگتے آئی اور السلام علیکم السلام علیکم، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انا مسلم انا مسلم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے دیکھا نا آپ کے عربی لباس کو، تو میں نے کہا مسلمان ہیں، تو میں نے جا کے سلام کرو۔ تم کون ہو؟ اللہ کی بندی۔ اس نے کہا میں ترک سے ہوں، ترکی سے ہوں، یہاں میں پڑھ رہی ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لباس میں آپ کا لباس جو تھا، داڑھی اور لباس اور انداز اور ساتھی اور پھر سب داڑھیوں والے، جو کہ تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان، حالانکہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کی بچی تھی بیچاری، جین پہنے ہوئے، لیکن اس کے دل میں آخر اسلام تھا۔ تو اس لیے اسے کہتا ہوں، تو ہم نے خیر اس کے سر پہ آتے کہا اچھا بیٹی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں والا لباس ہے۔ تو کہا کہ وہ تو میرے لیے ایک مشکل ہے، میں مسلمان ہوں، میرا خاندان مسلمان ہے، اتنا مجھے پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، قرآن کیا ہے، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا باپ مسلمان۔ خیر پھر ہم نے اس اسلامک سینٹر کے ایڈریس دیے، ان دوستوں سے فون بھی کیا کہ بھی بچیاں ہیں، سنبھالو خدا کے بندو، جب یہ تمہاری قیمتی متاع جو ہے جب لٹ جائے گی پھر تمہیں ہوش آئے گا۔ تو خیر بہرحال تم نے قافلہ بھیجا، اس میں شراب کے نشے میں، یہ شراب کا نشہ جو ہے
یہ ایسی بلا ہے کہ اس میں آدمی پھر چھپا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ بڑے بڑے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انٹروگیشن کے بڑے بڑے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو شراب پلا کے تفتیش کرتے ہیں. نشے میں آ گیا, بات کھل گئی, بس پھر گیا آدمی, وجہ اس کے اس کو مارتے رہے. تو وہ ان کے بعد ابھی یہ ایسے تھے تو وہ جناب کھل گیا, اس نے کہا قافلہ آ رہا ہے, اس میں یہ ہے اور یہ ہے, اور اس دفعہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب وہ ہمارا قافلہ نکلے گا شام سے اور نجد علی رات سے اور فلاں فلاں وادیوں سے ہوتا ہوا, مسلمانوں کو کیا پتا بلا مدینے والوں کو. وہ جناب اس مسلمان نے بات مدینے پہنچا, 200 سوار اس گھوڑے کی اپنا قافلے کی حفاظت کے لیے ابو سفیان نے رکھا تھا, صرف جو حفاظت کرے. 200 سوار, 200 نوجوان مسلمان. مسلمانوں کو پتہ چلا حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ نکلو میں مقابلے, کیونکہ دشمن کی اقتصادی طور پر جب 4 رنگ کاٹی ہے تو دشمن تو نہیں ہار سکتا. سب سے بڑی جنگ تو اقتصادی جنگ ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ تو ہم کس بات کا رونا روئیں. وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا جی کہ اپنا تن ہم داغ داغ شدھ بمبا پجا پجا نہیں ہم, جب سارے بدن پہ زخم ہو تو بھائی کہاں کہاں پھایا رکھیں, کہاں کہاں مرم لگائیں. تو اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ آج جو کہتے ہیں جی مسلمان قافلے لوٹتے تھے, بدر میں قافلہ لوٹنے آئے تھے, تو تم کیا کر رہے ہو اقتصادی طور پر سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ؟ تمہاری اگر اقتصادی جنگ ہے, تمہاری بھی تو اقتصادی جنگ تھی. تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ 2 بروکر آ کے ایک ملک میں بیٹھ جاتے ہیں, پورے اس ملک کے ڈالر خرید لیتے ہیں, اس کے بعد اپنے مرضی سے بیچتے ہیں. 2 دن کے اندر ملک کی پوری معیشت ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں؟ آپ نے دیکھا ہے صرف 2 آدمی 2 بروکر آ جاتے ہیں, وہ پورے جتنا اس وقت یعنی جو فورن کرنسی اویلیبل ہو اس ملک میں, پاؤنڈ ہے, ڈالر ہے, مارکیٹ یا نئے کوئی سب لے لیں, جس بھاؤ پہ ملتا ہے وہ. اب 2 دن کے بعد جناب ملک کو ہوش آتی ہے کہ ملک پہ تو ڈالر نہیں رہا, ہم نے تو آگے قرضہ دینا ہے, باہر ایلسیاں کھلی ہوئی ہیں, پیمنٹ کرنی ہے, اور سارا لین دین ڈالر میں کرنا ہے. اب کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پارٹی. اچھا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں, لے لو. 40 پہ خریدا تھا, 65 پہ بیچ رہے ہیں. دھڑام سے ملک جو ہے جناب ختم. کبھی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا, کبھی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی, کبھی یہ بیٹھ گیا, کبھی وہ بیٹھ گیا. کیونکہ مسلمان تو ماشاءاللہ اللہ ان کو پیسے دے دے, پھر یہ تو ایک ہی بات سوچتا ہے نا, کبھی کار بھی نہیں ہو, بیوی بھی نہیں ہو, بس یہ 2 ماڈل تبدیل ہونے ضروری ہیں اگر پیسے ہوں. یہ جو شریف ہیں ایک والے, ان کے پلے کچھ نہیں, ان کو پیسے دے دیں, آپ دیکھیں کل کیا کرتے ہیں. میں نے اپنے 90 سال کے دوست دیکھے جن کو پیسے ملے, آپ دوسرے دن شادی ہے. یہ جن کی تنخواہ میں گزارا ہے, پورا مکان کا کرایہ, کھانا پینا, اس کے بعد کو 500,000 ریال بچ گیا, وہ بیچارہ کیا شادی کا سجگا, اس کو تو پہلی بیگم ڈراتی ہے خواب میں. تو اگر اس سے آپ دولت دے دیں تو پھر دیکھیں کہ جناب وہ کتنی دولتیاں مارتا ہے. دولت کے ساتھ دولتیاں تو کھلتی ہیں نا, یہ تو اس کا اثر ہے. تو اب جناب جب قافلہ نکلا, مسلمان جب پہنچے, اللہ نے ایسا روک ڈالا نا جی کہ وہ قافلہ چھوڑ کے بھاگ گیا, اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ. اسی اثنا میں سوق کینقاع میں, بنی کینقاع کی سوق تھی جس میں منڈی لگتی تھی مدینہ منورہ میں. ایک یہودی بدبخت نے ایک مسلمان لڑکی کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو خلق کرنے کی کوشش کی. وہ بیچاری بچ تو گئی لیکن بے ہوش ہو کے گر گئی. اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور ایک مسلمان نے اس کے یہودی کو مار دیا. اب یہودی ان کے چونکہ زیادہ طاقت تھی, ان کا گھر کبھی قریب تھا, ان کے بندوں نے آ کے مسلمانوں کو مار دیا. ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا. یہ سارے اسباب تھے. ادھر ابو جہل کی قتل, کفار کی موت, اور پھر بنو نذیر اور بنی قینقاع یہودیوں کی ذلت جو مدینے میں رہنے والے تھے. یہ سارے اسباب بنے کہ اب سارے کافر مل کے ایک مستقل حملے کی تیاریاں کر کے تیار ہوئے کہ بھئی اب حل کوئی نہیں ہے, اب مسلمانوں کے ساتھ اپنی پوری قوت کو ٹکرا دو. ابو سفیان دوڑا, بنو غطفان کے پاس گیا, احابیش کے پاس گیا, قبائل کے پاس گیا, بنو ثقیف کے پاس گیا, بنو حذیل کے پاس گیا. تمام قبائل کو جا کے تقریریں کر کر کے اس نے ابھارا کہ بھئی مسلمان تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گئے ہیں, اب ہم سب مل کے ایک دفعہ مدینے پہ حملہ کریں تاکہ ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم.
اور अबू सुफियान बहुत बड़ा खतीब था, बोलने वाला था और सरदार था कुरैश का, बड़ा खूबसूरत इंसान था और उसकी बात में एक जादू था, और जहाँ जाए और तकरीरें करे और लोगों को उभारे। अंजाम ये हुआ कि थोड़े से वक्त में, हालांकि उससे पहले अभी जाल जैसा बदबख्त था, उससे पहले उमय्यद इब्न खलफ था, उतबा उतैबा था, शैबा रबिया था, वलीद इब्न मुगीरा था, लेकिन वो सारा जोर लगा कि 1000 बंदा तैयार कर पाए। अबू सुफियान ने 3000 बंदा तैयार किया मदीने पे हमला करने। ये यहाँ से जब निकले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कि कुफार तैयारी कर चुके हैं, और मालूम ये हुआ कि यहाँ के यहूद जो हैं वो भी उनके साथ मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि कोई मसला पेश आ जाए तो आपस में मशवरा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को बुला लिया, जो बड़े बड़े अरबाब हल्लो अक़द थे, जैसे सैयदना अबी बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, तलहा, साद, बड़े बड़े लोग जो थे, जो यानी साहिब फिक्र और राई थे, उन सबको बुलाया गया। तो उसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था वो भी आ गया, क्योंकि वो भी तो एक कबीले का सरदार था और बज़ाहिर मुसलमान था। इस्लाम की अजमत देखें कि अल्लाह ने एक हुक्म रखा है कि कोई फैसला, चाहे वो खलीफा हो, चाहे अमीर अल मोमिनीन हो, चाहे बादशाह हो, इस्लाम इजाजत ये नहीं देता कि वो अपने अक्ल कुल अपने आप को बना ले और खुद फैसले कर ले। नहीं, फशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी हर मसले में मशवरा। इसी मशवरे को आपके लोग जो है ना जमहूरियत करार देते हैं, हालांकि ये बात नहीं। मशवरे का माना होता है अरबाब हल्लो अक़द से, यानी उन लोगों से राय ली जाए जो साहिबुर राय है। मसलन एक आदमी को अगर कोई जख्म लगा है, चोट लगी है, तो अब उसका फैसला जो है वो तो डॉक्टर की ओपिनियन कर सकती है ना। ये नहीं मौलवी को बुलाकर उसके बारे में रिपोर्ट लिखो जी कितना गहरा जख्म है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, हड्डी तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, अब ये कितना नुकसान दे, मुझे क्या बता दो। माने ये होता है कि हर साहिब राय से राय ली जाए, जो उस मौजू पे एक अथॉरिटी है उससे पूछा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें तो कोई शक नहीं ना कि काफिर आ रहे हैं, चल पड़े हैं मक्के से, वो निकल पड़े हैं, अब वो कोई सैर करने तो नहीं आ रहे हैं ना। उस जमाने में 3000 का काफिला चलाना, 3000 आदमी का खाना और 3000 आदमी का सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, सफर की तकलीफें, सऊकतें, दुख सुख, बीमारियां, फिर उनके पीछे जो घर वाले लोग हैं उनके अखराजात खर्चे कौन देगा? जो लोग तुम्हारे लिए जंग पे निकल रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अब मशवरा हमें ये करना है कि क्या हम मदीने मुनव्वरा के अंदर शहर में दाखिल होकर लड़े या हम मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर उनका रास्ता रोकें। हुजूर पाक ने एक राय करी। सहाबा ने पूछा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी राय मुबारक क्या है? हुजूर ने फरमाया मेरी राय तो ये है कि हम मदीने से न निकलें। उन्होंने कहा कि उसकी वजह हुजूर ने फरमाया इन्नी राय तो रोया मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब में मैंने ये देखा है कि बतरन तुज़बह कि एक गाय ज़िबह हो, और मैंने ख्वाब में ये भी देखा है कि मेरी जो तलवार है ना उसके मुंह पे दंदाने पड़ गए हैं, अब उसमें कट लग गए हैं, उससे ही जैसे चाकू में दंदे बन गए वो काम नहीं करता, तेजी खत्म हो जाती है। और तीसरा मैंने ये देखा है कि फिर मैं एक महफूज किले में दाखिल हो गया हूं। ये मैंने ख्वाब देखा है, और नबी का ख्वाब जो है वो तो वाही होता, क्योंकि अल्लाह के नबी का ख्वाब याद रखें कभी गलत, हर बंदे का ख्वाब गलत हो सकता है, हर बंदे के ख्वाब की बाज़ औक़ात ताबीर उसके बिल्कुल उलट भी हो सकती। यानी आपने देखा कोई शायर हुआ उसके बिल्कुल बराबर,
لیکن اللہ کے نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. ان کے خواب جب بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے ہوں گے, جب رحمان کی طرف سے ہوں گے تو سچے ہوں گے. حضور نے فرمایا میں نے انہیں کہا بابا اقبلتہ یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے تعبیر یہ سمجھی ہے کہ بقرن تذبح, اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ساتھی شہید ہوں گے, کیونکہ گائے ایک حلال جانور ہے. حلال جانور جب ذبح کیا جا رہا ہے تو اشارہ ہے کہ ہمارے ساتھی ذبح. انہوں نے کہا حضور جو تلوار میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کی دھار جو تھی اس میں دندانے پڑ گئے, سلم آ گئے, تو اس سے آپ نے کیا مراد ہے؟ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے میرا کوئی خاندان کا کوئی قریب میرے کو اہل بیت کا آدمی بھی شہید ہوگا, جس کی وجہ سے گویا میری تلوار جو ہے ناکارہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے یہ بھی تو دیکھا کہ ایک بند قلعے میں, محفوظ قلعے میں پھر آپ داخل ہو گئے. انہوں نے فرمایا اس سے مراد مدینہ منورہ ہے. اس لیے حضور کی رائے مبارک یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں, اور پھر مدینہ منورہ کے اندر ہمارے پاس پانی ہے, چشمے ہیں, کنویں ہیں, باغ ہیں, کھجوروں کے درخت ہیں. تو اور وہ تو مکہ سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں 500 میل دور, کب تک وہ بیٹھے رہیں گے محاصرہ کر کے؟ کب تک وہ اپنے پیچھے سے کمک منگوائیں گے اور پھر آپ روٹی پہنچانے کے لیے 400 میل سے آئے گا ایک قافلہ. گندم ختم ہو گئی, آٹا ختم ہو گیا, کھجور ختم ہو گئی, تو 400 میل سے آئے گی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ, لیکن اصل بات یہ تھی کہ یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ فیصلہ کر چکا اس کو کون روک سکے. اسباب یہ تھے کہ بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے, اور بدر کے بارے میں جب اللہ نے قرآن اتارا اور حضور نے ان کی شان بیان کی تو صحابہ میں وہ تڑپ رہے کہ بھائی ہائے پہلا غزوہ تھا اور اتنی شان والا غزوہ اور ہم لوگوں سے شریک ہو. تو حضرت انس بن نضر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا, خدا کی قسم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی موقع دیا نا کافروں کے ساتھ لڑنے کا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ لڑائی کیسے ہو. حضور نے سن. اچھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کافر منافقوں کا سردار تھا, اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا چاہیے. رائے اس کی بھی یہی. اچھا وہ تو اس کی رائے تو واضح بات ہے بزدلی پہ مبنی تھی. وہ تو بزدل تھا کہ باہر جا کے لڑے, جو شہر میں ہے نا کسی کو کیا پتا ہم لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے. شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم بھی لڑ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے تو اپنے گھر میں ہیں. تو اس کی رائے آتی تھی, لیکن صحابہ کا جوش خروش دیکھنے کے بعد اپنا حضور پاک چپ کر کے اٹھے اور اپنے گھر سے جب حضور واپس آئے تو آپ نے وہ زرہ جو پہنی جاتی تھی نا تیر سے بچنے کے لیے, لوہے کی زرہ بنی ہوتی تھی, آپ نے ایک زرہ نیچے پہنی, ایک زرہ اس کے اوپر پہنی, اور سر پہ آپ نے لوہے کا وہ خود پہنا جسے لوہے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے انجینئر لوگ جو ہیں کسی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو سر پہ بیچارے ٹوپیاں رکھتے ہیں تاکہ بھی اوپر سے خدا لگا تھا کوئی چیز گر جائے, کوئی چیز تو جو ہے سر پہ تو چوٹ نہ لگے. اب سب صحابہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھی حضور تو جنگ کے لیے تیار ہو کے آ گئے, لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو بار بار کہا نا کہ باہر لڑے باہر لڑے باہر لڑے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مجبور کیا ہے حضور کو, حضور کی ذاتی رائے نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے کوئی اللہ کی ناراضگی ہم پر آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اکرہناک علی الخروج, کہ ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے نکلنے پر, ورنہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں ہے. فالامر بما شئت, اب بھی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ہم بھی باہر تو نہیں گئے نا, ابھی تک تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے نہ لڑیں تو ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ما ينبغي لنبي, اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ جب جنگ کے لیے ایک دفعہ تیاری کر لے اور لباس پہن لے اور اس کے بعد پھر شک کرے اور تردد سے اب چلو بس جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو. اور اللہ بھی تو فیصلہ فرما چکے تھے نا کہ امتحان تو ہونا ہے.
اب یہ دونوں لشکر جو ہیں مقام احد آپ نے دیکھا ہے، جبل احد یہ وہ عظیم جبل ہے جس کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ حضور پاک کا محبوب ہے، اور یہ بھی اللہ کے نرالے فیصلے ہیں، آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس لیے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کے ہر فیصلے پہ سر جھکا دے، بات سمجھ آ جائے تو آمنا، نہ سمجھ آ جائے تو ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اللہ کی حکمت میں تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑا پہاڑ جو محبوب پہاڑ ہے حضور کا وہ احد ہے، اور اسی محبوب میں ہی محبوب کو شکست ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، اور ان میں سے 70 صحابہ کی آپ نے ڈپٹی لگائی کہ تم یہ دیکھ لو کہ یہ سامنے دو پہاڑوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، درہ ہے، ایک تو نا پہاڑیوں ملا ہوا ایک جگہ، ایک تھوڑا سا پہاڑ میں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس مقام پر ہی رہنا ہے بس۔ حتیٰ کہ حضور نے اتنے سخت لفظ بھی فرمائے کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور جنگل کے بھگیاڑ آ کر ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، آپ لوگوں نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں سے ٹھیک۔ اسی طرح پھر صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ میسرا، کچھ میمنہ اور کچھ کی درے پہ ڈپٹی لگی۔ ابو سفیان بھی آ گیا، اور ابو سفیان پورے قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اور جنگ کی قیادت جو تھی وہ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ خالد ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ خالد بن ولید جیسا جنگجو آدمی اور جنگ کا ماہر، کہ جس کے جنگی کارناموں کو تو قیصر کسریٰ نے اور روم نے اور سب نے تسلیم کیا، کہ اتنا اچھا جنگ لڑنے والا، لڑانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا دنیا۔ اب جناب مسلمانوں کی اور کفار کی حرب شروع۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں گے، کافروں کا ایک آدمی آیا پہلی مبارزت میں تو کافر کا آدمی مارا گیا، ان کا دوسرا آدمی آیا وہ دوسرا بھی مارا گیا، تیسرا آدمی آیا وہ تیسرا بھی مارا گیا۔ اب کافر گھبرا گئے، پھر یہ کیا ہو، یہ تو پھر ہمارے لیے یہاں بھی کوئی خاص ہماری اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہجوم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پہلا ہجوم کیا اور مسلمان نے جم کر مقابلہ کیا، ہجوم بھی شکست کھا گیا ان کو، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ کافروں نے بھاگنا، یعنی بالکل منتشر ہو گئے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک بھی نہیں رہا، یعنی 50 آدمی یہاں سے آ رہے ہیں تو 200 آدمی ادھر سے آ رہا ہے، تو 300 ادھر سے آ رہا ہے، تو 100 ادھر سے آ رہا ہے، اور جو آ رہے ہیں مسلمان تیروں کی باڑ میں رکھ رہے ہیں، اور جو آتا ہے وہ گرتا جا رہا ہے، انہوں نے بھاگنا۔ اللہ کے قرآن میں جیسے غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے، غزوہ احد میں اس سے بھی زیادہ تفاصیل اللہ کے قرآن میں ایک ایک کلمے کی تفصیل موجود ہے، اور جس بندے کے سامنے سیرت رسول کا پہلو نہ ہو وہ ان آیات قرآن کو سمجھ ہی نہیں۔ اب جب کافر بھاگنے لگے، منتشر ہونے لگے، ان کی قوت جو تھی وہ یعنی منتشر ہو گئی، طاقت ان کی ختم ہونے لگی، تو اب وہ جب دوڑے تو جو لوگ صحابہ اس درے پر پہرا دے رہے تھے ان نے اپنے انچارج سے کہا، اپنے اس امیر سے کہا کہ دیکھیں حضور پاک کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، چاہے کوئی ہماری بوٹیاں بھی نوچ لے، تو سیدھی بات ہے یہ ہمارا یہ تھا کہ جب جنگ ہو اب تو کافر سارے بھاگ رہے، وہ تو بھاگ گئے، تو ہم مالے غنیمت میں بھی کیوں شریک نہ ہو جائے۔ تو اس امیر نے کہا کہ نہیں، حضور کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، لہذا تم ایسا نہ کرو۔ نے کہا اللہ کے بندے بات کو سمجھو، مقصد یہ تھا کہ جنگ میں جب تک خطرہ ہے، جب تک خوف ہے،
कोई आदमी ताकि इधर से आकर हमें हमला न करते। लेकिन जब काफिर जंग हार गया, शिकस्त खा गए, देख रहे तो भाग गए। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन साहबा ने बात न मानी, जिस वजह से अल्लाह की तरफ से ये किताब आए कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी। लेकिन उलमा ने बड़ी एक अजीब बात लिखी है। उन्होंने कहा कि इबलीस ने आदम के सिजदे के लिए नाफरमानी की, क़यामत तक लानत का मुस्तहिक बन गया, और सहाबा ने सिर्फ अपने अमीर के हुक्म की नाफरमानी की तो 70 सहाबा शहीद हो गए। और हम सुबह से लेकर शाम तक नबी की नाफरमानियां करते हैं, और फिर हमारा ख्याल ये है कि नहीं, हम तो बड़े आशिक रसूल हैं और हम तो बिल्कुल जन्नत के ठेकेदार हैं, जन्नत तो बनी हमारे लिए। कभी हमने भी सोचा है कि भी हमारी तो हर कदम पे असियां है, हमारी तो हर कदम पे नाफरमानी है हुजूर पाक की, हमारे लिबास में, हमारी सूरत में, हमारी सीरत में, हमारे घरेलू माहौल में, हमारे बच्चों में, उठने में, बैठने में, तमाम मामलात में। इल्ला कलीलुन मिन इबादी शुकूर, बहुत कम बंदे होंगे जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको अल्लाह ने नसीब किया पता नहीं कितने, 1% भी शायद न हो। तो बहरहाल जब वो सहाबा वहां से हटे, खालिद इब्न वलीद इसी इंतजार में था, वो देख रहा था। उसने अपनी मुंतशिर कुव्वत को इकट्ठा किया और लोगों को गैरत दिलाई। वो क्या हो गया है, क्यों भागे जा रहे हो, कमाल की बात है, तुम्हारे सामने चंद एक आदमी मुसलमान है। क्योंकि हजूर जब निकले तो 1000 का लश्कर, उधर 3000 का लश्कर, 350 आदमी अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न अबी सलूल मुनाफिक की जमात का आदमी था, वो वापस आ गया। उसने कहा हम तो नहीं लड़ते। मैंने कहा क्यों? ने कहा भी किताब थोड़ी है, ये तो किताब नहीं, अगर किताब होती तो हम लड़ते। ये कोई किताब है कि 3000 आदमी के सामने 400-500 आदमी लेके चल जाओ, ये क्या बात है? वो भाग्य। अब 350 आदमी जब निकल जाए 1000 में से, 650 आदमी बाकी रहे, तो उनकी भी तो कब्र टूट गई। आदमी के हौसले तो हार जाते हैं जब आप एक जमात जा रहे हैं और आधे आदमी टूट जाए। तो एक तो मुसलमानों पर उसका असर था, दूसरा खालिद इब्न वलीद ने अपनी बिखरी हुई कुव्वत को जमा किया, उसी तरह से हमला आवर हुआ। वो तो जब हमला आवर हुआ, मुसलमान तो बेचारे गोया के यूं समझे ना कि भी वो तो इंतजार में फिर बैठे हुए थे, क्योंकि वो तो अपनी तलवारें फेंक चुके, हर चीज खत्म हो गई, वो तो माले गनीमत जमा कर रहे हैं, बड़े आराम से भाग रहे हैं, देख रहे हैं। उनको तो आया उसने तलवारों पर रख लिया ना मुसलमानों को। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कि वक़द फशल क़त्ल फिल मुस्लिमीन, मुसलमानों में कत्ल ऐसे हो गया कि जैसे नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पाक रहमत फरमाए कि गाजर कटती है, मूली कटती है, मुसलमान ऐसे कटते। सरकार दो जहां को इतनी जबरदस्त हमला हुआ और चोट लगी कि जो आपने खूद पहनी हुई थी उसकी पूरी एक लोहे की अपनी कील जो थी वो सर मुबारक में घुस गई, और एक कील जो थी वो रुखसार मुबारक में घुस गई, और आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, और एक गड़ा था जिसमें सरकार दो जहां गिर गए, और काफिरों ने पूरी ताकत वहां लगा दी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको तौफीक बख्शी थी, सहाबा ने भी फिर अपनी जान वही लगा दी। हत्ता कि अबू तलहा यानी वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हुजूर सरकार दो जहां को काफिरों के तीरों से बचाने के लिए यानी अपनी ढाल दी, ढाल टूट गई, हाथ से आपने बदन ऊपर गिरा दिया कि मैं छिन्नी हो सकता हूं, लेकिन अल्लाह के नबी तक अब मैं कोई चीज नहीं आने दी। सहाबा एक पे एक बेचारे गिर रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाबा ने भी जान की बाजी लगा दी। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना अली, सैयदना हमजा, बड़े बड़े जंगजू सहाबा, हजरत साद, अब्दुर्रहमान, सबने अपना जोर लगाया। काफिरों का वहां से जोर चला। अब वो हुजूर को लेकर सामने पहाड़ियों के करीब था, चाहते थे कि किसी तरह पहाड़ पे हम चढ़ जाए, लेकिन दूर तो हो जाए ना, ताकि कुछ हुजूर सांस को ले सके। लेकिन खून इतनी जारी था कि खून बंद भी होता और वो जो कील लगी थी वो निकल गई। साहबा घबरा गए कि इतने खून निकल जाने के बाद क्या होगा। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो है उन्हें आकर जोर लगाया, लेकिन नहीं लगा। उन्होंने फिर अपना दांत यानी अपने मुंह से दांतों से उस कील को पकड़ा, क्योंकि थोड़ी सी जाहिर थी। उस कील को पकड़ा और खींचा, उनके दांत टूट गए, लेकिन कील फिर भी नहीं निकली।
جب عبدالرحمن ابن عوف نے دوسری جانب سے دانتوں سے پکڑا اور زور لگایا تو تین نکل آئی، لیکن اس کے نکلنے سے تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ اب صحابہ کوشش کریں، خون بند نہیں ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قریب کے کیمپ میں تھی، انہیں اطلاع ملی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے عقل عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حصیر، عربی میں حصیر ہم کہتے ہیں پرچا ہوتا ہے، یہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے نیچے بچھانے کے لیے، آپ کی چٹائی ہیں جسے ہم کہتے ہیں چٹائی، اردو میں چٹائی کہتے ہیں، عربی میں اس کو حصیر۔ تو انہوں نے فوری طور پر اس کو جلایا، اور وہ ایک پرچا یا چٹائی جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ تو بہت سی ایسی چیز ہے نا، تو جب جل کے وہ راکھ بنی تو وہ گرم گرم راکھ لے کر انہوں نے حضور کے زخم پہ رکھ، اس کو رکھنے کی دیر سے وہ جم گئی اور خون بن گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا خون بند ہوا اور دانت مبارک شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کپڑے پہ اپنا خون روکا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں افلح قومن، وہ قوم کیسے فلاح پاتی ہے جو اپنے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخم کرے۔ اب صحابہ نے زور لگایا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ تک لے جائے۔ حضور کو پہاڑ تک لے گئے تو اسی دور میں ابی ابن خلف جو کافر تھا، بہت بڑا کافروں کا سردار تھا اور یہ دشمن تھا میرے مدنی پاک، یہ اپنے گھوڑے پہ آیا، اس کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ادھر آؤ، اصل مقابلہ تو ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا۔ اور یہ وہ ابی ابن خلف تھا کہ جب بھی حضور اس کے سامنے آتے تھے یہ بدبخت ہمیشہ کہتا تھا کہ انا اقتلک وعلی ھذا الفرس، کہ محمد مصطفیٰ یاد رکھنا میں تمہیں قتل کروں گا اور اسی گھوڑے پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غصے میں آ کے یہ بھی فرما دیا کہ بل انا اقتل، تم نے مجھے کیا قتل کرنا ہے، میں تمہیں قتل۔ حالانکہ حضور خود کسی کو قتل نہیں کرتے، یعنی اتنی رحمت و شفقت بھری ہوئی تھی میرے آقا میں کہ حضور نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی قتل نہیں۔ لیکن یہ بدبخت ایسا تھا، اس نے حضور کو اتنا ستایا کہ حضور پاک کو بھی کہنا پڑا، فرمایا بل انا اقتلک، نہیں میں تمہیں قتل کروں، تم مجھے کیا قتل۔ تو یہ ابی ابن خلف جو تھا جی اسی گھوڑے پر پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور اس بدبخت نے اتنا وہ خود اور زرہ اور لباس پہنا ہوا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ماں سوائے اس تھوڑی سی گردن کے حصے کے اور کو ظاہر کہ خود یہاں تک آ گئی اور زرہ یہاں سے شروع ہو جاتی تھی، صرف یہ ایک رقبہ کا حصہ ظاہر تھا اور پورے بدن میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ تو سب حیران ہیں۔ صحابہ اب آگے آنے لگے، حضور نے فرمایا اترکوہ لی، چھوڑ دو، آنے دو بھیا۔ نے کہا حضور آپ زخمی ہیں، سرکار دو جہاں آپ تو کھڑے نہیں ہو رہے کمزوری کی وجہ سے، اور وہ ظالم گھوڑے پر سوار ہے اور بڑا ظالم ہے اور قاتل ہے اور بڑا جنگجو ہے۔ حضور نے فرمایا اترکوہ لی، ہٹ جاؤ۔ حضور نے فرمایا عمر حاضر یا رسول اللہ، فرمایا مجھے نظر تو کیا کرے، حضور کا حکم ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا۔ جلدی سے نیزہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے نیزہ پکڑا اور نیزہ پھینکا اس ظالم کی طرف۔ اچھا وہ نیزہ بالکل ایسے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر گیا، پورا لگا بھی نہیں، یعنی تھوڑا سا جیسے چمڑا اتر جاتا ہے ایک معمولی سا جرم پیدا ہوتا ہے، اتنا لگا، لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا نا کہ حضور نے کہا تھا نا کہ بل انا اقتلک، وہ اسی ڈر میں اتنا خوفناک ہوا کہ بھاگا، اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ وہ بھی بھاگے، الٹے پاؤں بھاگا اور کیا آگے جناب دور معسکر الکفار، جہاں ان کا پورے لشکر کا پڑاؤ تھا، اس کے اندر جا کے وہ گھوڑے سے اترا اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے جانوروں کی طرح۔ تو سارے اکٹھے ہو گئے، نے کہا کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا مجھے نبی نے قتل کر دیا، زندہ بیٹھے ہو، کہاں قتل ہو گئے ہو، بدبخت سامنے تو بیٹھے ہو۔
لالا قتلنی رسول اللہ کے ساتھ پاگل آدمی زندہ بیٹھے ہوئے ہو کیا ہے تمہیں؟ دیکھو دیکھو نے کہا یہ شرم نہیں آتی ہے کوئی زخم ہے جیسے بندے مر جاتے ہیں ایک خراش لگ گئی بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں جو نبی نے کہا ہے نا بس قتل نہیں محمد مجھے تو محمد مدنی نے مار دیا اور خدا کی قدرت ہے یہی زخم ایسا اس کو لگا کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر بھر گیا وقتلہ رسول اللہ. اور اسی واقعے میں اب جناب مسلمانوں کی ہزیمت کا تو یہ عالم تھا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. کافروں کے کل 22 آدمی مارے گئے. صحابہ میں سے 70 شہید ہو گئے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عم رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں تو ہندا باشی کو لے کر آئی اور حضرت حمزہ کی لاش تلاش کی اور لاش تلاش کرنے کے بعد آپ کے کان کو کاٹا, آپ کے ناک مبارک کو کاٹا, آپ کے چہرے پہ زخم لگائے, آپ کے پیٹ کو چاک کیا اور اندر سے کبد آپ کا جگر جو تھا وہ نکالا اور چبانے لگی کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر چبا کے کھاؤں گی کیونکہ انہوں نے ہی اتبا شہبہ اس کے خامد کو اور باپ کو اور بھائی بیٹے کو مارا تھا جنگ بدر میں. تو اس عورت کے اندر انتقام تھا. قبائل کے لوگ تھے نا, سردار تو تھے لوگ, قوم تو تھی نا. یہ الگ بات ہے کہ کافر تھے دشمن تھے لیکن ان میں اپنی خون اور اپنے خون کا بدلہ اور اپنے بڑوں کا بدلہ لینے والی بات تو ان کے گھٹی میں پڑی. تو لیکن خدا کی قدرت ہے کہ سیدنا حمزہ کے قبض کو چبا نہ سکی, کھا نہ سکی, بڑی کوشش کی کھانے کی لیکن جو زور لگایا وہ نہ چبا سکی تو وہیں پھینک کے پھر چلی گئی. تو جب حضور لاشیں دیکھتے ہوئے آئے اور سیدنا حمزہ کی لاش پہ پہنچے صحابہ کہتے ہیں بکا رسول اللہ حتی اب کانا, حضور خود اتنی رو پڑے کہ ہم سب رو. اس حالت ہم وہ رسول اللہ سیدنا حمزہ بطن من ابطال الاسلام اور صرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ کئی صحابہ کو نعوذ باللہ کافروں نے مسئلہ کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ہاتھ کاٹ لیا, پاؤں کاٹ لیا, کان کاٹ لیا. وہ بدر کا ایک جوش جو تھا اس کا بدلہ لے رہے. حضور پاک نے حکم دیا کہ سب صحابہ کو ان کی لاشیں کٹی کی جائیں اور ان کو کوئی عہد سے باہر کرے گا. اسی اثنا میں ایک صحابی تھے میرے آقا کے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی. ان کی بیوی بیچاری پردے کے ساتھ ڈھونڈتی آئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک اپنے خاوند کا ایک پیغام ہے دینا چاہتی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا, ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ صبح اعلان ہو گیا آپ کا جنگ احد کا. تو میرے خاوند جو تھے وہ ہم نے ابھی بھی ملے تھے تو ابھی غسل کے لیے جا رہے تھے کہ اعلان آ گیا تو انہوں نے غسل چھوڑ دیا. اسی وقت انہوں نے کپڑے پہنے, انہوں نے کہا کہ میں احد جا رہا ہوں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو خبر دے دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو تو غسل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ مجھے تو شرعاً غسل کی ضرورت ہے, غسل جنابت کی ضرورت ہے. تو حضور میں مجھے پتہ لگا ہے کہ حنظلہ شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. لیکن میں کہا کہ بیٹی حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. میں کہا لماذا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. اسی طرح حضرت جعفر طیار, بڑے بڑے لوگ میرے مدنی پاک کے آقا انعامدار کے پروانے اتنے شہید ہوئے. اور یہی وہ موقع ہے کہ ابو سفیان ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا کیونکہ جنگ کو اب جیت چکے تھے, پاسا پلٹ چکا. اب ان کے جو بکھرے لوگ تھے جو دور بھاگ گئے تھے ڈر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے اور پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے کہنے لگا افیکم محمد, بھائی تم میں محمد مصطفیٰ ہیں. حضرت عمر کا خون کھولا, لا تجیب, کوئی جواب نہیں. اس نے دوسرا سوال افیکم ابو بکر, ابو بکر ہیں. حضور نے فرمایا کوئی جواب نہیں.
اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا افیکم عمر، کیا عمر ہیں؟ حضور نے فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو۔ اب دیکھیں خدا کی قدرت ہے، کافر ہے، جنگ ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر کا پوچھو؟ یہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت بدل سکتی؟ اللہ نے جو سلسلہ رکھا تھا کہ میرے نبی کے بعد خلفاء اسی ترتیب سے ہوں گے، خدا کی قدرت ہے کافروں کے منہ سے بھی اسی ترتیب سے نکلتے تھے۔ اس کے بعد وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا ان قتلوا جميعا فاولوا حبل، یہ سب اگر قتل ہو گئے تو آج ہمارا خدا حبل جو ہے بلند ہو۔ حضرت عمر نے کہا حضور اب تو صبر نہیں ہوتا، اب آپ فرمائیں تو جواب دینا۔ ہاں جواب دو، اللہ اعلی واجل۔ انہوں نے کہا نا اعلو حبل، انہوں نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی واجل۔ ابو سفیان نے پھر حال میں کہا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ آج عزا کی وجہ سے عزت ہمیں ملی ہے، آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، تمہارے پاس کوئی عزت نہیں۔ حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تمہارا نہیں ہے تو امتحان۔ اس نے پھر تیسری دفعہ کہا، اس نے کہا یوم کا یوم بدر الحرب سجال۔ ابو سفیان نے کہا مکے والوں مدینے والوں سن لو کہ آج کا بدلہ، آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا جو بدر میں تم نے ہم سے انتقام لیا تھا، آج ہم نے بدلہ لے لیا۔ اور یاد رکھو جنگ جو ہے وہ تو ایک ڈول ہے، کوئی بھی کھینچ سکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جواب دو، حضرت عمر نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ لا قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنت لسنا سواء۔ آپ نے فرمایا کہ جواب دو کہ ہمارے جو قتل ہو گئے وہ تو جنت میں گئے، تمہارے جہنم میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں پاگلو؟ ٹھیک ہے ہمارے بندے شہید ہو گئے لیکن ہمارے کیا نقصان ہو گیا؟ اب جناب ابو سفیان نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے تو اب چلیں۔ یہ واپس چلا اپنے پورے قافلے کو لے کر، یہ پہنچے مقام ابوا پر۔ مقام ہے ابوا، مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ابوا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دفن ہے۔ یہ مکے اور مدینے کے راستے میں، لیکن یہ مین روڈ سے اندر جانا پڑتا ہے، اور وہ راستہ اب بھی کچا ہے، مشکل ہے، یعنی عام گاڑی نہیں جا سکتی۔ ہاں البتہ کوئی جیپ شیپ ہو، مضبوط گاڑی ہو، فور ویلر ہو جاتی ہیں، اور نہیں عام کاریں والے وہاں نہیں پہنچتی۔ تو وہ مقام ہے ابوا۔ اس پر جب پہنچے سارے کافر رک گئے، ابو سفیان رک گیا، رات ان نے اطمینان سے رات گزاری۔ صبح اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی غلطی کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ کیا جنگ ہوئی بھائی؟ ہم نے تو نہ تو کوئی مال غنیمت ہمیں ملا، نہ ہم نے مدینے منورہ پہ قبضہ کیا، نہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کر سکے، نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے، تو جنگ کیا جیت کے ہم آ رہے ہیں واپس؟ بھائی ہم نے جب جنگ جیت لی، ان کے 72 آدمی شہید ہو گئے اور وہ بالکل حوصلہ ہار گئے، یہی تو وقت تھا نا کہ مدینہ منورہ پہ قبضہ کرتے، تو مدینے پہ قبضہ نہ ہو سکا، مال غنیمت بھی نہ ملا، اور پھر جس اللہ کے نبی سے ہم بدلہ لینے آئے تھے وہ اللہ کے نبی بھی اسی طرح زندہ موجود ہیں، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ واپس کر ہم مدینے پر قبضہ کریں، اس موضوع کو، اس قصے کو ختم کریں ہمیشہ۔ یہ یہاں سے واپس تیار ہوئے، اللہ کے فرشتہ جبریل حضور سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو زرہ اتار دیے۔ اب ہمیں ہاں حضور میں نے تو ابھی تک نہیں اتاری، میں تو ابھی تک بھی اسی لباس میں، چلیں کافروں کے مقابلے پر۔ دیکھیں فوراً شکست ہوئی ہے، ابھی یعنی کتنا ایک دن 2 دن بھی نہیں گزرے، حضور نے حکم دیا کہ سب مسلمان تیار ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے لا یشارکنا الا من شارک فی احد،
اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اب 300 آدمی لے کے چلتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تم نے جب احد میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ صرف وہ جائیں گے الذین شارکوا فی احد، جنہوں نے احد کے مارکے میں شرکت کی ہے، وہ جائیں بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ فوجیوں کا چلا، اور یہ چلتے ہوئے ہمارا الاسد ایک جگہ کا نام ہے، یہ وہاں پہنچے۔ وہاں آ کر حضور پاک نے کچھ قیام کیا تھا کہ کچھ سستا لیں، کچھ سانس لے لیں، اور اکثر تو زخمی تھے، کسی کا بڑا زخم تھا، کسی کا چھوٹا تھا، لیکن اکثر زخمی تھے، وہ سارے جنگی احد تو بھی 2 دن پہلے لڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں روکے تھے۔ ابو سفیان نے سوچا، اس کو خبر ملی کہ خرج رسول اللہ سے حضور آ گئے، تو صحابہ کے ساتھ حضور تو پھر حملہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ تو کمال ہو گیا کہ 2 دن پہلے ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی، اتنی بڑی ہزیمت ہوئی، اور 2 دن کے بعد فوری طور پر وہ ہمارے تعاقب کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی کوئی خطرناک ہے، اور اب ہمارے لیے تو ایک اور موت ہو گئی کہ ہم کیا منہ لے کر مکے جائیں؟ لوگ تو کہیں گے وہ تو تمہارے پیچھے سے تم بھاگ آئے ہو، تو فرار بھی تو ہمارے مقدر میں لکھا گیا، نہ تو ہم مدینہ منورہ پہ قبضہ کر سکے، نہ سرکار دو جہاں کو شہید کر سکے، نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے، اور اب وہ تو مدینے سے نکل کر ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو ساری زندگی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ 6 آدمی سے 3000 کا لشکر لے کے گیا، بھاگ بھی تم آئے۔ اس نے ایک آدمی تھا بنو خزاعہ کا خزائی، اس کو بھیجا کہ تم جا کر کچھ ایسی کہانی بناؤ کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا روب پڑ جائے نا کہ بس وہ ڈر جائیں اور رک جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعاقب کرتے کرتے آ جائیں اور ہمارے جہنم سے گئے۔ بنو خزائی وہ گھوڑے پہ دوڑا اور آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ اور اسد میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ملا اور حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہے قریش کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قریش تو بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے، اور اب تو اور ان کو بڑی کمک پہنچی ہے، احابی سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے، وہ تو احد سے بھی زیادہ طاقت لے کے آ رہے ہیں۔ اس کو قرآن پاک نے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کے خبر دی کہ دشمن تمہارے لیے بہت بڑا لشکر اب تیار کر چکا ہے، ڈرو۔ فزادهم ایمانا، صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا، اور ان کی زبان سے نکلا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جو صحابہ نے احد کے مسئلے پہ کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو انہوں نے کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جس کو بی بی ابراہیم الخلیل کی بیوی ام اسماعیل نے جب انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک عجیب کلمہ ہے، بس اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق دے۔ حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل فی بیان حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں، منافع ہیں، اور اس میں عظیم برکات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ زیادہ علم میں نہ پڑھیں، وسیع ہے کہ جتنا یاد ہو پڑھ لیا، چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو پڑھتے رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس ہر مشکل کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ ایک سیر اعظم ہے، بس یقین ہو کر دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ جب جس نے پڑھا فن کا لبو بنعمت فوراً کامیاب ہو گیا، تو یہ کیسے ناکام ہو گیا؟ تو اب جناب سب صحابہ نے یہ کہا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا حضور بالکل ہم تیار، ہمیں کوئی غم نہیں، ہمارے زخموں کو آپ نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں زخم جو ہے یہ اور انگیز کر رہے ہیں کہ آج کو خود سے بدلہ لیں۔ ابو سفیان آخر بات اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے،
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب جاؤ، کیونکہ وہ یہ تو دل میں سمجھتے تھے نا کہ اللہ کا نبی تو سچا ہے، آخر وہ ہمارے پیچھے تعاقب پہ جو آ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ گئی ہو پھر ہم مارے جائیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھر ہم نے تمہیں کیسے واپس کیا ابراء الاسد سے، کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، لیکن اللہ نے تمہیں عزت بھی دی، نعمت بھی دی کہ اب بغیر جنگ کے جو شکست تھی ہم نے فتح میں بدل دی کہ کافر بھاگ گئے۔ جو فرار ہونا کام تو وہی ہوتا ہے نا جو بھاگ جائے، جو اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے 50 میل اور آ جائے لڑنے کے لیے، وہ تو نہیں شکست والا سمجھا جائے۔ تو جنگ احد کا یہ مقام جو تھا اس طرح ختم ہوا، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدری ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں ہی آزمائش ہو جائے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر آپ پہ موت آ جائے تو صحابہ پھر ان کے پاؤں ہی اکھڑ جائیں۔ فما محبت الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ کیا اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تم دین سے بھی پھر جاؤ گے؟ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی آزمائش۔ اچھا، اب جن صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، میرا بدری میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی اگر غلطی ہوئی ہے، یہ پیچھے ہٹے ہیں، یہ ڈر گئے، لیکن ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے۔ صرف معاف نہیں کی بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی حکم دیتے ہیں کہ اب بھی جب کوئی مسئلہ ہو تو شاورہم فی الامر، ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں۔ تو سرکار دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنگ احد میں پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفر بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی، حضور پاک کے فرمان میں کوتاہی ہوئی، اس کا انجام شکست، پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا۔ اور ایک خاص عنایت بدر پہ ہوئی کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایک تھوڑی سی نیند مسلط کر، ایک تھوڑی سی ایسے ہر آدمی پہ ایک نیند آ گئی، حتیٰ کہ تلوار ہاتھ میں گر گئی۔ اس نیند میں ہم نے ایسی رحمت رکھی تھی کہ سب وہ زخم بھول گئے، تکلیفیں بھول گئی، دکھ بھول گئے، پھر فریش ہو گئے آدمی، پھر تر تازہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے غزوے کی ایک پوری تحقیق تفصیل پورے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔